اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ 20 رکوع اور 234 آیات مبارکہ پر مشتمل 25واں پارہ الیہ یردو سورہ حامیم السجدہ کے ایک رکوع سمیت قرآن پاک کی 4 مکمل صورتوں کا احاطہ کر رہا ہے، یعنی سورہ الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثیہ، جو کہ بالترتیب 5، 7، 3 اور 4 رکوع پر مشتمل ہیں۔ اس پارے کا سبجیکٹ میٹر در حقیقت ڈیوائن ایکسپیکٹیشنز یعنی ربانی توقعات ہیں جو رب اپنے بندوں سے لگائے ہوئے ہے، پھر جس کا احاطہ مختلف انداز میں ہر صورت میں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑی آس لگائے ہوئے ہیں کہ وہ دنیا کی بجائے آخرت مانگنے والے بن جائیں، سچی توبہ کی توفیق مل جائے، تمام گناہ معاف ہو جائیں۔ پاک مولا یہ توقع کرتا ہے کہ اس کا مخلص بندہ بنی اسرائیل کی طرح کفران نعمت نہ کرے، ذکر الہی میں مگن رہے، رب سے دوستی رکھے تاکہ ضرورت پڑنے پر کسی بھی خزانے کی چابی حاصل کر سکے۔ اس پارہ مبارک کا پہلا رکوع پچھلے پارے سے منسلک سورہ حامیم السجدہ کا مضمون مکمل کر رہا ہے کہ قیامت سمیت ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ انسان ہے کہ وہ بھلائی کی دعا مانگتے کبھی تھکتا نہیں، مگر اگر اسے کوئی تکلیف پہنچائے تو وہ انتہائی مایوس اور سخت نا امید ہو جاتا ہے، پھر جب نعمت سے نوازیں تو منہ پھیر لیتا ہے، مصیبت آ جانے پر لمبی چوڑی دعائیں مانگتا ہے۔ پھر قرآن کریم کی صداقت کے دلائل بھی اسی رکوع میں ہیں۔ پھر پارے کا دوسرا اور سورہ شورى کا پہلا رکوع اس امر کی وضاحت کر رہا ہے کہ تمام فرشتے رب تعالیٰ کی حمد اور پاکی بیان کرتے ہیں اور اہل زمین کے لیے بخشش کی دعا بھی کرتے رہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اس سورہ پاک کی تلاوت کرتا ہے فرشتے اس کے لیے معافی اور رحمت طلب کرتے ہیں۔ پھر اس رکوع میں یہ واضح ہو گیا کہ قرآن کو فصیح و بلیغ عربی زبان میں اس لیے نازل کیا گیا تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں۔ تیسرے رکوع میں اللہ اپنے بندوں سے یہ توقعات رکھتا ہے کہ وہ کتاب و سنت کی روشنی میں اپنے جھگڑوں کا فیصلہ کریں۔ آسمان و زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں رب تعالیٰ کے پاس ہیں، وہ جسے چاہتا ہے رزق کی فراوانی دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ذات باری تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے لیے چن لیتا ہے، اپنی طرف کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ پھر اس رکوع کی آیت نمبر 15 10 مستقل احکام بیان کر رہی ہے، جس میں توحید، سابقہ انبیاء کی تقلید، رب پر بہتان سے اجتناب، تمام کتابوں پر ایمان، معبودیت صرف رب کریم کی، اپنے اپنے اعمال پر نظر، جھگڑا اور بحث سے پرہیز، روز قیامت رب کا لوگوں کو جمع فرمانا اور ہر ایک کا رب کی طرف لوٹ کر جانا شامل ہے۔ پھر اس رکوع میں دین اسلام میں شکوک و شبہات پیدا کرنے والوں کو بھی تنبیہ کی جا رہی ہے۔ چوتھے رکوع میں واضح ہو گیا کہ جو شخص رب سے دنیا کا طلبگار ہے اسے دنیا مل جاتی ہے، مگر پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں رہتا۔ آخرت کی طلب رکھنے والے کو کچھ نہ کچھ دنیا بھی بونس کے طور پر مل جاتی ہے، پھر جو نیکی کرتا ہے اس کی نیکی میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی خوشخبری مل گئی کہ سچی توبہ کرنے سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس پارے کے 5ویں رکوع سے یہ ثابت ہو گیا کہ مصیبتیں اور پریشانیاں گو کہ ہمارے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں، مگر اس کی وجہ سے اللہ بہت سے گناہوں سے درگزر فرما دیتا ہے۔ اس رکوع میں اللہ کے مخلص بندوں کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں جو گناہوں اور بے حیائی سے بچنے، غصہ پر معاف کر دینے، رب کا حکم ماننے، نماز کی پابندی کرنے، معاملات باہمی مشورہ سے طے کرنے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنے، صبر کرنے اور درگزر کرنے والے ہوتے ہیں۔ چھٹے رکوع میں یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے،
یہ اس کی چاہت ہے کہ بیٹے کی نعمت عطا کرے یا بیٹیوں کی رحمت برسائے۔ یہ بھی واضح ہو گیا کہ قرآن ہدایت کی روشنی ہے جو رب کریم کی چاہت سے نصیب میں آتی ہے۔ پھر اس پارے کے 7ویں رکوع اور سورہ الزخرف کے پہلے رکوع میں کتاب مبین کی قسم کھا کر اس کی حکمت، شان اور دانائی سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے۔ کتاب کا پرحکمت ہونا ہی اس کے کتاب الہی ہونے کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ سفر کی دعا بھی اسی رکوع کا حصہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ایک مسنون دعا ہے کہ سواری پر پاؤں رکھو تو بسم اللہ پڑھ کر رکھو، جب بیٹھ جاؤ تو الحمدللہ کہو۔ پھر سورہ الزخرف کی آیت نمبر 13 کا یہ حصہ پڑھیں۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ 8ویں رکوع میں بغیر کسی ٹھوس دلیل کے باپ دادا کی تقلید کی مذمت کی گئی ہے۔ 9ویں رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کھلم کھلا اعلان توحید ہے اور خود ساختہ معبودوں سے بیزاری کا اظہار ہے۔ 10ویں رکوع میں یہ ربانی توقعات بھی سامنے آ گئیں کہ مخلص بندے میرے ذکر سے غافل نہیں رہتے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ غفلت کی بنا پر ایک شیطان ان پر مسلط کر دیا جاتا ہے جو سیدھی راہ سے روکے رکھتا ہے، لیکن وہ جو قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں گے وہ اس کے فریب سے بچ نکلیں گے۔ 11ویں رکوع میں فرعون اور اس کی قوم کی سرکشی کا ذکر ہے۔ اس قوم کو دریا میں ڈبو کر رہتی دنیا تک کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کا تذکرہ 12ویں رکوع میں ہے جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ 13ویں رکوع میں واضح ہو گیا کہ آخرت میں پرہیزگار لوگوں کے لیے انعام ہے۔ اللہ رب العزت ہر قسم کے عیب سے پاک ہیں۔ اس پارے کے 14ویں اور سورہ الدخان کے پہلے رکوع میں اللہ رب العزت کتاب مبین کی قسم اٹھا کر یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ قرآن کا نزول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم نے بابرکت رات میں کیا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ پھر 15ویں رکوع میں بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے احسان کا تذکرہ ہے۔ ترمذی شریف کی ایک خوبصورت حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر مومن کے لیے آسمان میں 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے اس کے اعمال چڑھتے ہیں اور دوسرے دروازہ سے اس کی روزی اترتی ہے۔ جب مومن فوت ہو جاتا ہے تو وہ دونوں دروازے اس پر روتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الدخان کی آیت نمبر 29 کی تلاوت فرمائی۔ مزید واضح ہو گیا کہ اللہ عز و جل کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے۔ جنت کی نعمتوں کا بیان 16ویں رکوع میں ہے۔ قرآن پاک کو عربی زبان میں اس لیے اتارا تاکہ لوگ آسانی سے نصیحت پکڑ سکیں۔ پھر الجاثیہ کے پہلے رکوع یعنی پارے کے 17ویں رکوع میں قرآن کی غالب رہنے والی حکمت کی طرف اشارہ ہے۔ اپنے مخالفین پر یہ ہمیشہ غالب آ کر رہتا ہے۔ معلوم ہوا کہ کائنات کی ہر چیز پیغام ربوبیت کی تصدیق کرتی ہے، لیکن اس کا راز اسی شخص پر فشاں ہوگا جو یقین کی قوت رکھتا ہو، عقل و شعور سے کام لیتا ہو۔ پھر 18ویں رکوع میں واضح کر دیا گیا کہ کائنات کی تمام چیزیں انسان کے تابع ہو جاتی ہیں، جیسے چاہے اس سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے۔ ایک توجیہ بھی پیش کی گئی کہ رب نے بنی اسرائیل کو دنیا والوں پر فضیلت دی مگر انہوں نے اس کی قدر نہیں کی۔ کلام اللہ میں تبدیلیاں کر کے انہوں نے اپنا استحقاق کھو دیا۔ بعین ہی اسی طرح قرآن کا تحفہ دے کر ہر اس شخص کو خیر امت کی صف میں ڈال دیا جو ربانی توقعات پر پورا اترتا ہے، لوگوں کی من گھڑت باتوں کے پیچھے نہیں لگتا۔ واضح ہو گیا کہ ظالم لوگ تو ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ڈرنے والوں کا دوست تو صرف اللہ خود ہے۔ کلام پاک انسان کے لیے بصیرت ہے، ہدایت کا سرچشمہ اور رحمت خداوندی ہے، مگر ان کے لیے جو یقین کامل رکھتے ہیں۔
19واں رکوع واضح کر رہا ہے کہ نیک اور برے لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ بعض لوگ خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، ان کے کان اور دل پر مہر لگ جاتی ہے جبکہ آنکھوں میں پردہ ڈل جاتا ہے۔ ایسے شخص کو رب کے سوا کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ پھر 20ویں رکوع میں نیک اعمال کرنے والوں کو رحمت کی بشارت مل رہی ہے، یہی حقیقی کامیابی ہے۔ رکوع میں یہ بھی واضح ہو گیا کہ ہر قسم کی تعریف کا حقدار اللہ ہی ہے، جو سارے جہانوں کا رب ہے، ہر چیز پر غالب اور زبردست حکمت والا ہے۔ مختصراً یہ پارہ ہمارے لیے رب کی توقعات کی ایک بڑی فہرست پیش کر رہا ہے، جس میں پورا اتر کر ہم دونوں جہانوں کی بھلائی پا سکتے ہیں۔ رب کو اپنے مخلص بندوں سے ہمیشہ یہ امید رہتی ہے کہ وہ مایوسی کے چنگل سے نکل آئیں گے، بلاغت والی عربی زبان میں لکھی کتاب میں غور و فکر کریں گے، اپنی زندگی کے فیصلے قرآن و سنت کی روشنی میں کریں گے۔ اللہ رب العزت یہ بھی توقع رکھتے ہیں کہ اسلام میں کوئی شکوک و شبہات پیدا نہیں کیے جائیں گے۔ رب اپنے بندوں سے صبر و شکر اور اپنے ہی ذکر کی آس لگائے ہوئے ہے۔ رب شدت سے اس انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ دعا مانگ لے، دنیا کی بجائے آخرت مانگ لے۔ تو پھر آئیں اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں کہ ہمیں شریعت کا ویسے ہی پابند کر دے جیسے رب کی ہم پر توقعات ہیں۔ یا اللہ ہمیں دونوں جہانوں کی عافیت عطا فرما، ہمارے اندر اس دنیا کی نسبت اس دنیا کی طلب پیدا کر دے۔ اے میرے کریم مولا، ہمیں اپنے لیے چن لے اور اپنی ہی جانب کا راستہ دکھلا دے۔ یا اللہ ہمیں غلط راستوں کی بے جا تقلید سے بچا کر رکھنا۔ یا اللہ ہمیں کامل یقین کی قوت عطا فرما، عقل و شعور کے سارے در کھول دے۔ اے میرے کریم مولا، ہم تیری ہدایت اور توقع کے مطابق ایسے نیک اعمال کریں کہ تیری رحمت کے لیے سرخرو ہو جائیں۔ اے پاک مولا، زندگی کے ہر موڑ پر پر امید رکھنا، بے جا خواہشات کی غلامی سے نکال کر اپنی اور اپنے پیارے حبیب کی غلامی میں لے لینا۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔